رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وسيعه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت هدوء النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني الغرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم نور بكتابك بصري واشرح به قلبي واشرح به صدري وفرح به قلبي وأطلق به لساني واستعمل به بدني وقوّني على ذلك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. عزیزان محترم و عاشقان سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالک کونین والد امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں تمام چاہنے والوں اور سننے والوں کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. پروردگار بحق محمد و آل محمد، خاص طور سے بانی اعضا ہمارے آصف جاں بھائی، الہی انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر. الہی انہیں ان کے گھر والوں کو آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ، دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما. اے میرے معبود، اس عزاداری کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد عزاداری کو قبول فرما اور اس عزاداری کو رضایت جناب زہرا کا سبب قرار دے. ایک اور صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم و عزاداران مظلوم کربلا، ایک سلسلہ گفتگو جو ظاہری چیزوں سے ہٹ کے ایک باطن کے اوپر مربوط ہے، جس کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حتی الامکان کوشش کی ہے کہ ایک صحیح اور بہترین طریقے سے آپ کے اذہان عالیہ تک وہ بات پہنچا سکوں. جو گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہے انشاءاللہ وہ محفوظ ہوگی. ہماری گفتگو مربوط ہے اندر کی روشنی سے،
داخلی روشنی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یعنی جو انسان کی نگاہ کو سچائی کا چہرہ دکھاتی ہے، ایک ایسی بینائی، ایک ایسی بصیرت، ایک ایسی اندر کی روشنی جو انسان کے سامنے، نگاہوں کے سامنے سچائی کا چہرہ رکھ دیتی ہے۔ یہ روشنی علم کے ذریعے، محض عبادت کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی۔ پھر اس روشنی کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ دل کی بیداری ہے، احساس کی آگاہی ہے، باطن کی پاکیزگی ہے۔ اگر انسان اپنے باطن کو پاک کر لے، اپنے احساس کو علم سے آراستہ کر دے، تو پھر انشاءاللہ یہ بینائی انسان کے اندر وجود پا جاتی ہے۔ لیکن اگر بصیرت نہیں ہے، اگر یہ آگاہی نہیں ہے، اگر یہ روشنی نہیں ہے، تو انسان عبادت تو کرے گا، مگر عبادت سے معنویت حاصل نہیں ہوگی۔ انسان جہاد تو کرے گا، مگر ایک منظر نگاہوں کے سامنے ہوگا، باقی نہیں ہوگا۔ قربانی تنہا ایک مظاہرہ نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عبادت اس نے کی ہے، جو جہاد اس نے کیا ہے، جو قربانی اس نے دی ہے، اس کے اندر روح موجود نہیں، اور روح ہی ہے جو حقیقت تک پہنچاتی ہے اور انسان کو منزل شعور تک لاتی ہے۔ اگر یہ آگاہی، اگر یہ بصیرت، یہ روشنی نہ ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں، میں خالی ایک جملہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام 22 لاکھ مربع میل میں پھیلا ہوا، لیکن جب اس 22 لاکھ مربع میل کو 10 محرم کو نچوڑا تو کل 72 لوگ نکلے، 72 جانثار نکلے، باقی نہیں۔ لہذا بصیرت ہونا ضروری ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج اسی چیز کو ذرا سا آگے بڑھاؤں اور آپ حضرات کی خدمت میں وہ چہرے پیش کروں کہ جو بظاہر دیندار ہیں، عبادت گزار ہیں، شریعت کے پابند ہیں، مگر پھر بھی راہ حق سے پھٹکے ہوئے ہیں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کیوں؟ تو میرا جواب اتنا ہی ہوگا، اس لیے کہ ان کے یہاں وہ بینائی نہیں پائی جاتی ہے جس کے ذریعے سے سچائی کی پہچان ہوتی ہے۔ ان کے اندر وہ بصیرت موجود نہیں ہے، اور بصیرت نہ ہونے کی بنا پر ان کے اندر سچائی کی پہچان بھی نہیں ہے۔ وہ بصیرت جو انسان کو حق کے سامنے سینہ سپر ہونے کا حوصلہ اور صلاحیت عطا کرتی ہے، وہ ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ لہذا کچھ نے حق کو پہچان لیا تھا، مگر لب بند کر دیے، لب سی لیے، اپنی زبان، اپنی حیثیت یا اپنی خاموشی کو انہوں نے باطل کی پشت پناہی کا ذریعہ بنا دیا۔ اور اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو یہی وہ زخم ہیں جنہوں نے امت کے وجود کو چھلنی کر رکھا ہے۔ تاریخ کے اوراق لہو سے تر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے لوگوں نے اپنی زبان کو حق کے لیے نہیں کھولا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم ان کرداروں کو پہچانیں، ان کی لغزشوں کو سمجھیں، اور ان سے پہچاننے اور سمجھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے ضرورت ہے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے عبرت حاصل کر سکیں اور اپنے زمانے میں ایسی غفلتیں نہ دہرا سکیں۔
آئیے تاریخ میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں، آپ بھی جھانکیں، کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے اپنا محاسبہ کریں، اور پھر ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے کہ اگر میں ایسے موقع پر اور ایسے وقت میں ہوتا تو میں کہاں کھڑا ہوتا۔ چونکہ آپ اپنا جواب دے سکتے ہیں، میں اپنا جواب دے سکتا ہوں، لہٰذا ہر آدمی اپنا جواب سوچے کہ اگر ایسا موقع ہمارے پاس آتا تو ہم کہاں ہوتے، ہم کیا کرتے۔ اور بلکہ فی الحال موقعیت ہے، بالکل آسانی سے سوچ سکتے ہیں، اس لیے کہ آج ہمارے سامنے باطل نئے چہروں کے ساتھ موجود ہے، اور یہ جو باطل ہمارے سامنے نئے چہرے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو کیا ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں؟ کہ ہم بھی خاموش تماشائی بنے، حق سے نظریں چرا رہے ہیں؟ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ سنا ہی نہیں ہے یا کچھ سننا ہی نہیں چاہتے۔ لہذا خود کی موقعیت کو پہچاننے کا بہترین راستہ ہے دوسروں کی وہ پرانے دور کی تاریخوں سے اگر ہم عبرت حاصل کر سکیں۔ لہذا میں ایک آئینہ آپ کے سامنے پھر پیش کر رہا ہوں، غور کریں گے اور توجہ کریں گے۔ تاریخ نے نام لکھا ہے سعد ابن ابی وقاص، سنا ہوا نام ہے، رسول کا صحابی ہے، ممتاز اصحاب میں سے ہے، اگر دیکھیں تو دلیر بھی ہے اور با شخصیت، با اثر شخصیت ہے۔ جنگ بدر میں، جنگ احد میں نمایاں کردار ادا کرنے والا ہے۔ جب اسلام کی فتوحات کا آغاز ہوا تو قادسیہ اور مدائن کے اہم مارکوں کے اندر اس نے جو ہے کار نمایاں انجام دیا ہے، بلکہ صحیح لفظ کے ساتھ ادا کروں تو یہ قیادت کر رہا تھا، اس نے قیادت کی، یہاں تک کہ یہ جملہ واقعہ عجیب ہے کہ رسول کی رحلت کے بعد یہی شخص راہ حق کے اوپر ثابت قدم نہیں رہا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ جس نے اتنے اہم مارکوں میں قیادت کی ہو، بہترین کردار ادا کیا ہو، وہ رحلت رسول کے بعد ثابت قدم کیوں نہیں رہا؟ تو جواب ہے میرے پاس، دنیا کی چمک دمک، عیش و آرام، آرام طلبی، مال و دولت نے اس کی بصیرت کے اوپر پردہ ڈال دیا، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دنیا پرست آدمی بن گیا۔ نتیجہ آپ کے سامنے، آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ بلکہ خامنہئی صاحب نے بھی ایک تقریر کی اور اس تقریر میں سعد ابن ابی وقاص کو ایک انداز میں بیان کیا۔ انہوں نے کہا سعد ابن ابی وقاص کوفے کا گورنر بنا اور ایک موقع پر اس نے بیت المال سے کچھ قرضہ لیا۔ بیت المال کا نگہبان عبداللہ ابن مسعود تھا، اور یہ بھی نبی جلیل القدر صحابیوں میں سے ہے اور ایک شخصیت ہے، لہذا عبداللہ ابن مسعود نے اس قرضے کو واپس مانگا کہ وہ جو آپ نے بیت المال سے قرضہ لیا ہے وہ قرضہ واپس کر دیجیے۔ سعد نے انکار کر دیا، سعد ابن ابی وقاص نے انکار کر دیا، اور اس طریقے سے انکار کیا کہ آپس میں بات چیت تلخ کلامی تک آ گئی۔ لہذا جب یہ بات تلخ کلامی تک پہنچی
تو عبداللہ ابن مسعود نے کچھ لوگوں کو سعد ابن ابی وقاص کے گھر بھیجا اور کہا کہ وہاں جو بھی مال ملے اسے لے آؤ۔ سعد ابن ابی وقاص نے بھی لوگوں کو معین کر کے بھیج دیا کہ جاؤ انہیں یہ کام کرنے سے روک دو، وہ یہ کام نہ کر سکے، صرف اس لیے کہ وہ قرضہ دینے کے اوپر آمادہ نہیں، لہذا ایک بڑا ہنگامہ ہوا۔ یہ سعد ابن ابی وقاص سے جو 6 رکنی کمیٹی میں تھا، ابن اسیر نے لکھا ہے کہ یہی پہلا واقعہ تھا کہ جس نے اہل کوفہ کے درمیان میں اختلاف ڈالا۔ یہ پہلا واقعہ تھا جس کے ذریعے سے اہل کوفہ کے اندر اختلاف پیدا ہوا، اور یہ سب صرف اور صرف اس بنا پہ ہوا کہ خواص امت میں سے ایک شخص دنیا پرستی میں اس حد تک آگے بڑھ گیا تھا کہ وہ اپنے اختیار پر اور اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا۔ لہذا بے بصیرتی کی نمایاں علامت مال پرستی، دنیا پرستی، جاہ طلبی، بے بصیرتی کی نمایاں علامت ہے۔ اکثر فکری لغزشوں، اخلاقی انحرافات کا سبب بنتی ہے یہی مال پرستی، دنیا پرستی۔ مولا علی علیہ السلام نے مال کی دوستی کو فتنوں کی جڑ بیان کیا۔ امام نے کہا ہے کہ مشکلات کا سر چشمہ ہے مال دنیا، لہذا دولت کی محبت ہی وہ چیز تھی جس نے سعد جیسے افراد کو، جسے اسلام کی بیدار آنکھ ہونا چاہیے تھا، وہ مال و زر کی دوڑ میں، اقتدار کی دوڑ میں اتنا مشغول ہو گیا کہ ساری نیکیاں ماضی کا قصہ بن کے رہ گئی۔ اس وقت وہ سعد نہیں، وہ سعد ابن ابی وقاص وہ والا نہیں، جو ہے وہ دنیا پرست ہے، جو ہے وہ جاہ طلب ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے دور میں بھی یہ کسی ایک بھی امتحان میں کامیاب نہیں ہوئی۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ مولا علی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کسی بھی حال میں مولا علی کی حمایت بھی نہیں کی۔ توجہ کی آپ نے؟ ایک پل بھی مولائے کائنات کی حمایت میں زبان نہیں کھولی، بلکہ یہی خاموشی ہے جسے تاریخ نے دلیل بنایا ہے کہ یہ قائدین میں سے ہے۔ قابل غور ہے یہ بات، قابل توجہ ہے یہ مسئلہ کہ ساتھ ان افراد میں سے تھے جنہوں نے آیہ تطہیر کی شان نزول کی روایت کی ہے، یعنی وہ خوب جانتے ہیں کہ مولائے کائنات حقیقت میں خلافت کے حقدار ہیں، مگر دنیا پرستی نے ان سے بصیرت کو چھین لیا، حق کی معرفت سے محروم کر دیا۔
اور یہ محرومیت اگر میں سچی جملے میں ادا کروں تو جناب زہرا نے بھی خطبہ فدکیہ میں بیان کیے. آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی، خبردار رہو، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم لوگ سستی، آرام طلبی، دنیا پرستی کی طرف جا رہے ہو. تم حق کی طرف نہیں بڑھ رہے ہو، دنیا پرستی کی طرف بڑھ رہے ہو. لہذا خلافت پر قابض ہونے کے بعد معاویہ مدینے آیا اور مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی. سعد ابن ابی وقاص نے اس وقت تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کو توڑا اور اس نے نہایت جرأت اور صراحت کے ساتھ مولا علی کے فضائل بیان کیے، اور اس طریقے سے فضائل بیان کیے کہ معاویہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، اسے ناگوار لگا. لیکن تاریخ عجیب ہے، تاریخ نقل کر رہی ہے کہ جب اس نے یہ کام کیا تو معاویہ نے طنز میں کہا، یہ سنیے گا، معاویہ نے طنز میں سعد ابن ابی وقاص سے کیا کہا؟ کہا اگر میں علی کے فضائل جانتا، وہ والے فضائل جو تم بیان کر رہے ہو، تو میں کبھی بھی علی کی مدد سے گریز نہ کرتا. یہ دشمن ہے جو خود کہہ رہا ہے کہ اگر یہ فضائل میں جانتا تو میں علی کی دشمنی سے گریز نہیں کرتا. یہ جملہ اگرچہ طنز کے پیرائے میں تھا، لیکن در حقیقت سعد کی اپنی خاموشی کا اعتراف بھی تھا. وہ خاموشی جو اس نے اختیار کی جب کہ یہ جانتا ہے، جب کہ اسے معلوم ہے کہ علی خلافت حق کے اوپر فائز ہے اور ان کے خلاف دشمن متحد ہو رہے ہیں، باطل طاقتیں ان کے خلاف اتحاد کر رہی ہیں. لہذا سعد جیسے معدود افراد تھے جنہیں تاریخ نے قائدین کہا ہے، یعنی وہ لوگ جو حق کو پہچانتے تھے، یعنی وہ لوگ جو حق کو پہچانتے تھے مگر حق سے کنارہ کش رہے، جن پر حجت تمام ہو چکی مگر انہوں نے حق کے پرچم کے تلے آنے کے بجائے گوشۂ عافیت اختیار کیا. یہ ایک آدمی کی کہانی مت سمجھیے گا، غور کیجیے گا، میں ایک آدمی کی کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں، اور نہ آپ اسے ایک آدمی کی کہانی سمجھ کے سنیے گا، بلکہ ایسی ہی با اثر شخصیات کی خاموشی نے عوام کے دلوں کو مذبذب کیا، کشمکش میں ڈالا اور باطل کے قدم کو مضبوط کیا. ساری امت تذبذب میں رہی اور باطل مضبوط ہوتا چلا گیا. حق کی صدا، حق کی آواز دھیمی پڑ گئی اور اندھی تقلید کا شور بڑھ گیا. لہذا یہی رویہ
کہ بالآخر امت اس دہانے کیا کہتے ہیں، امت کو اس دہانے تک لے آیا. یہی حالات، یہی خاموشیاں امت کو اس دہانے تک لے گئی کہ جہاں بنی امیہ جیسے جابر، صفاق، بے بصیرت حکمراں دین محمدی کے نام پر مسند اقتدار و خلافت کے اوپر براجمان ہو گئے. توجہ کی عزیزو آپ نے؟ لہذا کیا چیز سبب بنی ہے جو ایسے ظالموں، جابروں، صفاق لوگوں کو دین کا حکمراں بنا گئی؟ وہ ہے با اثر لوگوں کی خاموشی. اور ان کی خاموشی کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی بصیرت کو کھو دیا. لہٰذا یہ بے بصیرتی جو میں نے ابھی ابتدا میں ایک جملہ کہا کہ 22 لاکھ مربع میل میں پھیلا ہوا اسلام، لیکن جب اسے آپ عاشور کے دن دیکھیں تو کیا ہے؟ صرف 72 جانصار، چند افراد جو حق کے لیے جانصاری کرنے کے لیے آئے. میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری مائیں، میری بہنیں، کوشش کریں اپنے باہر کو جتنا پاک اور صاف رکھا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر کو پاک کریں. اپنی نیت، اپنی ذہانت، اپنی روحانیت کو جتنا پاک بنائیں گے اتنی ہی بصیرت ہمارے اندر وجود پائے گی، اور جتنی بصیرت ہوگی اتنی ہی حق کی حمایت ہوگی. بس آج کی مجلس میں اتنا ہی، اس سے زیادہ عرض نہیں کرنا چاہتا، چونکہ ہم نہایت بے تابی سے ایام عزا کا انتظار کر رہے تھے، اور اب موقعیت یہ ہے کہ عشرہ گزر گیا ہے، فاطمہ کا لال رخصت ہو گیا ہے. آج یہ سویم کی مجلس ہے جس میں آپ شرکت فرما رہے ہیں. اجڑ گیا فاطمہ کا گھر، ویران ہو گئیں زہرا کی کمائی. کربلا کے میدان میں لوٹ لی گئیں سیدانیاں. میرے عزیزوں بہت توجہ کریں گے، کربلا کے میدان میں جناب زینب نے صرف لاشیں نہیں دیکھیں بلکہ لاشوں کی بے حرمتی ہوتے ہوئے دیکھا. قرآن کی آیتوں پر گھوڑے دوڑتے ہوئے علی کی بیٹی نے دیکھا. جو قرآن کی سجدگاہ تھے انہیں پامال ہوتے ہوئے دیکھا. یہی زینب ہے جو کبھی علی اکبر کے سینے کے اوپر کسی کو پاؤں رکھتے ہوئے دیکھ رہی ہے، کبھی قاسم کی گردن کے اوپر نیزے کو دیکھ رہی ہے، کبھی سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھ رہی ہے.
11 محرم کو اہل بیت عصمت و طہارت کو قیدی بنا لیا گیا، بازوؤں میں رسیاں باندھ دی گئیں، گلے میں رسیاں باندھ دی گئیں، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار ڈال دیا گیا۔ اب انہیں اسیر بنا کے لے جایا جا رہا ہے، جب کربلا سے اسیر بنا کے لے جایا جا رہا تھا، قسم خدا کی ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا، لیکن پاک و پاکیزہ شہیدوں کے لاشیں بے گور و کفن زمین کربلا کے اوپر پڑے ہوئے تھے، اور تنہا صرف زمین کے اوپر لاشیں نہیں پڑے ہوئے تھے، وہ لاشیں اس عالم میں تھے کہ جنہیں گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا تھا۔ میں بس ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، اگر آپ متوجہ ہیں تو بس رونے کے لیے یہ اتنا ہی جملہ کافی ہے کہ جب انہیں اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے تو ادھر سے نہیں لے جایا گیا، بلکہ اس راستے سے لے جایا گیا جس راستے پر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ جب جناب زینب و سید سجاد اور یہ قافلہ اس طرف سے گزرا ہے جہاں حسین کا پامال لاشا پڑا ہوا تھا، بس ایک مرتبہ جیسے ہی جناب زینب کی نگاہ پڑی، اپنے بھائی کو دیکھا، عزیزو ایک مرتبہ آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مگر جناب سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ جناب زینب آگے بڑھیں، اے میرے لال سید سجاد، یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو، اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے، اے بابا اپنے لال کو معاف کر دیجیے گا، سید سجاد اتنا مجبور ہے کہ آپ کو کفن نہیں دے سکتا ہے، آپ کے لاشے کو نہیں دفنا سکتا ہے۔ بس عزیزو ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، میں بس اس روایت کی طرف ایک توجہ کر لیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ کربلا کے میدان میں جب رات کی تنہائی چھائی تھی، جب چاروں طرف سناٹا تھا، جب چاروں طرف اندھیرا تھا، کربلا لاشوں سے پٹا پڑا تھا، ایسے عالم میں کوئی خیموں میں آگ لگا رہا تھا، کوئی سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین رہا تھا، کوئی نیزوں کے ذریعے سے اذیتیں پہنچا رہا تھا۔ ایسے عالم میں ایک بچی خیمے سے نکلی اور نکلنے کے بعد میدان کربلا کی طرف دوڑی، کہ میدان کربلا جو لاشوں سے پٹا ہوا ہے، بچی کا ہر قدم لاشے سے ٹکراتا تھا اور آواز دیتی تھی، بابا آپ کہاں ہو؟ اے میرے بابا اپنی لال کو پکارو۔ عزیزو ایک مرتبہ جناب سکینہ جب آگے بڑھتی رہی اور آواز دیتی رہی، ایک نشیب سے آواز آئی، یا بنیا الیہ الیہ۔ میں بس اتنا ہی کہوں گا، بچی 3 سال کی تھی، ایک مرتبہ باپ کا کلیجہ تڑپا اور تڑپنے کے بعد آواز دی، میری لال ادھر آ جا، ادھر آ جا۔ جناب سکینہ ایک مرتبہ اس نشیب میں گئی، خوشبو سے باپ کو پہچانا، قدموں میں سر رکھا اور ایک مرتبہ غنودگی طاری ہو گئی۔ ادھر جناب زینب و ام کلثوم نے بچوں کو ایک مرتبہ گننا شروع کیا، مگر دیکھا کہ حسین کی لاڈلی اور چہیتی سکینہ نظر نہیں آتی۔ زینب نے تڑپ کے کہا، اے بہن ام کلثوم، ارے میں بھائی کی لاڈلی سکینہ کو نہیں پا رہی ہوں۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب ایک مرتبہ میدان کربلا کی طرف آواز دیتے ہوئے بڑھی، اے میری لال سکینہ کہیں ہو تو آواز دو، اے میری لال کہاں چلی گئی ہو؟ عزیزو ایک مرتبہ تلاش کرتے کرتے اس نشیب میں آئی جہاں جناب سکینہ باپ کے قدموں میں آرام کر رہی تھی۔ آہستہ سے بازوؤں کو تھاما، سکینہ نے چونک کے آنکھیں کھولی، آواز دی، اے پھوپھی اماں کیا میرا چچا آ گیا ہے؟ زینب نے کلیجے سے لگایا، نہیں میری لال تمہارا چچا تو نہیں آیا ہے، مگر میری لال ایک بات کا جواب دو، تم نے کیسے
کیسے پہچانا کہ یہ تمہارا بابا ہے؟ جناب سکینہ نے آواز دی ہے پھوپھی اماں، جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی میں میدان کربلا کی طرف اپنے بابا کو آواز دے رہی تھی، آواز دیتے دیتے جب اس نشیب کے قریب آئی، اسی نشیب سے آواز آئی آ میری لال ادھر آ جا، اے میری لال تیرا بابا ادھر ہے۔ میں سمجھ گئی یہ میرا بابا ہے۔ اے پھوپھی اماں، میں بابا کے پاس آئی، میں نے بابا سے کہنا شروع کیا، اے بابا آپ کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی، ہمیں تماچے مارے گئے، سیدانیوں کے سروں سے چادریں لوٹ لی گئی۔ اے بابا اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یتیمی کیا ہوتی ہے، یتیم کسے کہا جاتا ہے۔ اے بابا آپ کے بعد تماچے مارنے والے بہت تھے، سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہماری سزاداری کو قبول فرما لے۔ اے میرے معبود حاضرین اور سامعین کی مرادوں کو پورا کر دے۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا، جو بیمار ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا۔ پروردگار خاص طور سے بانی اعضا ہمارے آصف جاں بھائی کو صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، الہی رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر۔ اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد اس سزاداری کو قبول فرما، اس کے عوض میں ان کے گھر والوں کو تمام تر آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ، دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس عزاداری کو رضایت جناب زہرا کا سبب قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔